بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج کا دن جو کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن اور حج کے ایام اور ذی الحجہ کے ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے ہاں جو دن جو راتیں بہت زیادہ مقبولیت اور بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے دن اور راتیں ہیں۔ ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دی گئی۔ اسی عشرہ ذی الحجہ میں دو عظیم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت۔ حج کی عبادت کی فرضیت کو اللہ نے یہ بیان فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج اللہ کے لیے ہے، حج کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حج کرنے والے کے دل میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ میں حج کر رہا ہوں، میں مال خرچ کر رہا ہوں، میں لوگوں میں حاجی کہلاؤں گا اور لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا حج کرنا ہے تو میرے لیے کرو، لوگوں کی واہ واہ اور دکھاوا اور ریاکاری سے اپنے کو بچاؤ، روکو۔ اسی طرح جہاں قربانی کی عبادت کا اللہ نے ذکر فرمایا تو وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ جو قربانی کی عبادت ہے، جو تم جانور لاتے ہو اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، تو اللہ کے ہاں تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی، تمہاری نیت دیکھی جائے گی کہ کس جذبے کے ساتھ اس عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہو۔ اگر عبادت کو انجام دیتے ہوئے اور کسی بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور کسی بھی خیر کے کام اور نیکی کے کام کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں میں عبادت گزار کہلاؤں گا، مال خرچ کروں گا تو سخی اور سخاوت کرنے والا کہلاؤں گا، بہادری دکھاؤں گا تو بڑا شیر کہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو قربانی کی عظیم عبادت جس کی ادائیگی ابھی کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی اور تمام مسلمانان اسلام اس عظیم عبادت کو انجام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خیال رکھنا، دھیان رکھنا، نیتوں کو ٹٹولتے رہنا
کہیں یہ نہ ہو کہ بڑا جانور اور بڑی قربانی دیکھ کر دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ میرا کا مال ہے، میں نے اتنا مال لگایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانی ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی یہ عظیم عبادت ہے جو آج اس کی ادائیگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے ہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ آج کے دن سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کو وہ قربانی ہے، جس جذبے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ یہ انجام دی جائے گی اتنا ہی اونچا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس کی طرف سے وہ قربانی کی جا رہی ہے۔ کتنی عظیم عبادت اور کتنا عظیم عمل کہ جیسے ہی چھری پھری خون کا قطرہ زمین پر آیا اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آج کے دن خرچ کرنے میں سب سے افضل خرچ اللہ کو قربانی پر خرچ کرنا پسند ہے۔ اس کے علاوہ کوئی یہ چاہے کہ میں کسی اور جگہ خرچ کر کر اللہ کے ہاں قبولیت اور مقبولیت اور اللہ کی رضا کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لوں تو نہیں۔ آج کے دن کی مقبولیت اور آج کے دن کی مقبول عبادت اور اللہ کو پسندیدہ خرچ کرنے میں سب سے بہترین خرچ کی جگہ وہ قربانی ہے۔ اس پر اپنا مال لگایا جائے، اس پر اپنی جان، اپنی محنت اور اپنی جمع پونجی اس قربانی کی عبادت کو انجام دینے میں لگائی جائے۔ تو یہ قربانی کی عبادت ایک عظیم عبادت ہے۔ اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینا، نیت درست کرتے رہنا کہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے خاطر یہ عمل کر رہا ہوں۔ بس اوقات انسان کے دل میں آتا ہے حج کی عبادت میں بھی، قربانی کی عبادت میں بھی کہ پیسے بچا لوں، بچے کی شادی میں کام آ جائیں گے، مکان خریدنے میں کام آ جائیں گے، دوسرے مصارف اور دوسرے اخراجات اس موقع پر انسان کے ذہن میں شیطان لا کر ڈالتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی 3 دن ہیں اس عظیم عبادت پر خرچ کرنے کے، اگر دل کھول کر خرچ نہ کرا، ذرا سا بھی بخل دکھا دیا یا اس عظیم عبادت کے انجام دہی سے رک گئے تو پورے سال کوئی کتنے ہی جانوروں پر قربانی کی نیت سے چھریاں پھیرتے رہے تو یہ ثواب نہیں ملتا۔ تو اس عظیم عبادت میں خرچ کرنا، علماء نے لکھا ہے، اکابرین اور مشائخین نے لکھا ہے کہ حج اور قربانی یہ 2 ایسی عظیم عبادت ہیں کہ اس پر انسان جتنا لگاتا ہے اور جتنا خرچ کرتا ہے اور جتنا خوش دلی سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑا چڑھا کر برکتوں کے ساتھ لوٹاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کے تجربات بتاتے ہیں، اور کتنے اکابرین اور مشائخین اور اللہ کے مقبول بندے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس نے ان 2 عبادتوں پہ دل کھول کر خرچ کیا، اللہ نے اس کو بڑھایا چڑھایا، مالی لحاظ سے اس کو کبھی تنگی یا اس کا ہاتھ کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوا جس نے ان 2 عبادتوں پر خرچ کرا۔ بچی کی خوشی ہو، بچے کی خوشی ہو، شادی کا موقع ہو، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کتنے ہی غریب اور فقیر آدمی ہو، کتنے ہی غریب اور فقیر آدمی ہو، لیکن اس موقع پر وہ قرض لے کر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر لگاتا ہے۔ وہ کھانا بھی اچھا پکواتا ہے، وہ ہال بھی اچھا کراتا ہے، ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا خرچ کروں۔ کوئی اس کے کان میں جا کر پوچھتا ہے کہ اتنا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنی حیثیت اور استطاعت کو تو دیکھ لیتے، تو وہ کہتا ہے بچی کی خوشی کی خاطر۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میری بچی میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، یہ خوشی کے ساتھ جائے، اس کے دل میں کوئی ارمان اور حسرت نہ رہے۔ تو بچی کی خوشی کی خاطر ہم قرض بھی لیتے ہیں، ہم اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم ساری مشقتوں کو برداشت کر کر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے کہ بچی خوش ہو جائے۔ تو بھائی یہ موقع ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا۔
دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں دل کھول کر خرچ کر رہا ہوں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ جو اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کسی بھی عبادت میں، کسی بھی خیر کے کام میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر لوٹا کر دیں گے۔ پھر حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص قربانی کی عبادت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کرنا، دل کی تنگی نہ ہو، خرچ کرتے وقت یہ نہ سوچ رہے کتنا پیچھے رکھا ہوا ہے، خوش دلی سے خرچ کرنا۔ وہی تو وجہ ہے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے خرچ کرو۔ تو یہ موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اور اس عظیم عبادت کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، اور اس عظیم عبادت کے ذریعے اپنے مرحومین، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا۔ وہ بھی اس موقع پر اس گھڑی میں منتظر رہتے ہوں گے کہ میرے نام کی بھی کوئی قربانی ہوگی اور مجھے بھی ایصال ثواب کیا جائے گا، اور میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی حسرت نہیں ہے، اب وہ بیٹے سے یہ تمنا نہیں کرے گا کہ یہ میرے کو پیسے لا کر دے گا قبر پر۔ ایک باپ یا ایک ماں جب دنیا سے چلے گئے تو وہ کوئی حسرت اور تمنا نہیں رکھتے کہ بیٹا میری قبر پر آ کر بیٹھا رہے، سارے دن میری ٹانگیں دبائے، یا پیسوں کے نوٹ یا گڈیاں لا کر میری قبر پہ ڈال دے۔ نہیں، ان کی ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ بیٹا کوئی ایسا عمل کر جائے کہ جس سے میری نیکیوں میں، میرے نامہ اعمال میں مجھے اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ میں دنیا میں نہیں ہوں لیکن میرا بیٹا دنیا میں ہے، میرا پوتا دنیا میں ہے، میرا نواسا دنیا میں ہے، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، وہ نیکیوں میں مجھے یاد رکھتا ہے۔ اور یہ موقع ہے نفلی قربانیوں کے ذریعے اپنے مرحومین مسلمین اور مسلمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ اور دیگر علماء اکابرین مشائخین اپنی قربانیوں کے ذریعے ان کو ہدایہ پہنچانے کا، ان کو ہدایہ پہنچانے کا۔ زندگی میں کسی کی خدمت میں جا کر جب ہدیہ پیش کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ مرحومین ان کو ہم اپنی قربانی کے ذریعے سے یہ ہدایت پہنچائیں، اور بہترین ثواب کا یہ بہترین موقع ہے۔ تو اس موقع پر خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور خوب اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور نیت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب قربانی انجام دی جا رہی ہو اس موقع پر چھری چلاتے ہوئے جو سنت اور مسنون طریقے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، پوچھ پوچھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ شور شرابہ کرنا، سیٹیاں بجانا، نعرے لگانا، آوازیں کسنا کسی عبادت کے موقع پر یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور قوم اور مذہب اور ان کی ملتوں کا طریقہ ہے کہ وہ سیٹیاں بجانے کو عبادت سمجھتے ہیں، وہ گھنٹیاں بجانے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمان ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تیرے نام پر چھری چلا رہا ہوں، قبول کر لیجیے گا۔ اس لیے بھائی قربانی کے موقع پر شور نہ ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ شور شرابہ ہو، نہ سیٹیاں بجے، نہ گانے چلے، نہ آوازیں کسے، بس نیت اللہ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس طرح اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ قبول ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لاکھوں لگائے لیکن قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو بے شمار خرچ کے نیکی ایک نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا اللہ ہی راضی نہ ہو تو کیا مقصد، کیا فائدہ؟ دنیا والوں کی اگر واہ واہ مل گئی تو ایسی واہ واہ کا کیا فائدہ کہ جب اللہ ہی راضی نہ ہو۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ڈھٹولتے رہیں اور نیتوں کی درستگی کے ساتھ قربانی کی، جانور کو سنت طریقے سے جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس جانور کو قربانی کریں اور اس عبادت کو انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی کے اہم وجوب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا درجہ بس لیجیے۔ عید کی نماز میں سب سے پہلے جو نیت ہے 2 رکعت نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ نیت کر لیں 2 رکعت نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا۔ نماز تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تمام احباب نیت باندھ دیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے پڑھنے کے بعد 3 دفعہ 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پر تمام احباب نمازی حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے امام کے ساتھ اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔
دوسری تکبیر میں بھی امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہاتھوں کو تیسری تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ تو 3 زائد تکبیریں اس طرح ثنا کے بعد کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پر امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، دوسری پر بھی چھوڑنا ہے اور تیسری پر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت جیسے کہ تلاوت ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ طریقہ بس کا یہی ہوگا کہ امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر میں بھی، دوسری تکبیر میں بھی اور تیسری تکبیر میں بھی، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز عید، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 3 زائد تکبیریں ثنا پڑھنے کے بعد کہی جائیں گی اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جائیں گی۔ سب درست کر دیں۔